الملک پر کچھ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس اسم مبارک کا معنی اور مفہوم جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو نہ جانا جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ بعض اوقات ظلم کی نسبت کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں الملک، اس کا مطلب ہے بادشاہ، جس کے ہاتھ میں قبضہ ہے، ملک ہے، تب اس بادشاہ کی طرف یا تو آپ عدل کی نسبت کریں گے یا جبر کی نسبت کریں گے، کیونکہ بادشاہ مختلف قسم کے ہمارے مشاہدے میں آئے جو انسانی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں انسانوں کو، تو عادل بھی ہوتے ہیں اور جابر بھی ہوتے ہیں، ظلم اور جبر پر بھی مشتمل ہوتے ہیں ان کے اعمال و افعال۔ تو یہ جو لفظ ملک ہے، اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا، اس کا ملک ہونا، اس کے دست قدرت میں ملک کا ہونا، اس کو اگر نہ سمجھے انسان، اس کا صحیح مفہوم اسے حاصل نہ ہو، تو وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اتنی بعض اوقات کی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تنگی پیش آتی ہے، تو انسان اگر تربیت نہ ہو، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہو، صبر کرنے والوں کی صحبت سے حاصل نہ ہو، تو پھر وہ بے باکی سے کلام کرتا ہے اور وہ اس کے آخرت کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس اسم مبارک کا معنی اور مفہوم جاننا لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم نے کہا ظلم، تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو بھئی جب کوئی چیز آپ کی ہے نہیں تو آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ نہیں، اور اگر کریں گے تو پھر اس چیز کو ظلم کہا جائے گا۔ تو انسان جو ہے اگر کہتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، انسانی اعتبار سے بھئی اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، تو اس ضمن میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری چیز تھی، میری ملکیت تھی، میرا حق تھا، اور میری اجازت کے بغیر اس نے میرے حق میں، میری ملکیت میں تصرف کیا، لہٰذا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، بہت سارے ان کے حقوق ہیں، اور کوئی ان کے حق میں تصرف کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، حق تلفی کرے گا، تو کہا جائے گا کہ بھئی اس شخص نے ظلم کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کب کر سکتا ہے کہ جب وہ اس سے فوق ہو، طاقت میں کسی بھی اعتبار سے غالب ہو، تو پھر وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ کسی اعتبار سے غالب ہو، اور یہ مغلوب فریاد کرتا رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، ایک طاقتور نے بغیر اجازت کے میری چیزوں میں تصرف کیا ہے، لہٰذا مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ تو معاذ اللہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرے، بھئی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، فلاں بیماری ہمیں ہی لگ گئی، فلاں دیکھو شراب بھی پیتا اس کو کچھ نہیں ہو رہا، مجھے کینسر ہو گیا، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا وغیرہ، تو وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعلق کچھ ایسے کلمات بھی بعض اوقات کہہ بیٹھتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے ایمان میں خلل واقع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز میری تھی، یہ صحت میری تھی، اور ایک شخص نے بغیر میری اجازت کے میرے ملک میں، میری ملکیت میں تصرف کر کے میری صحت کو چھین لیا ہے، میرے مال کو چھین لیا ہے، مجھے تنگی میں مبتلا کر دیا ہے، میرے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ کچھ دعوے کر رہا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے، لیکن ظلم کی نسبت کرنے میں وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تھا اور فلاں نے لے لیا ہے۔ تو آپس کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، یعنی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہم تو غریب ہی پیدا ہوئے تھے، غریب ہی چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ دنیا جہاں کی چیزیں ہمیں اطراف میں سننے کے لیے ملتی ہیں، کیونکہ دینی ماحول گھر میں ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہوتی نہیں ہے، دینداروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، مسجد میں درس بھی رکھیں تو چند آدمی بیٹھتے ہیں، باقی نکل جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے، اور جب تربیت نہیں ہو پاتی ہے تو پھر
جیسا ماحول ویسا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ مضبوط لوگوں کا ماحول ہوگا، مضبوطی حاصل ہو جائے گی، اور کمزوروں کا ماحول ہوگا، اللہ کی ذات پاک پر اعتراض کرنے والوں کا ماحول ہوگا، جیسے دوسرے کر رہے ہوں گے یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے اس لفظ ملک، اس میں ملک کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ مزید یہ کہ علماء نے اس کے معانی میں فرق کیا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ملک، آپ کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ گھر میری ملک ہے، یہ فیکٹری میری ملکیت ہے، یہ گاڑی میری ہے، تو ہماری ملک میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے لیے ملک، اور ہم اس کے مالک ہوتے ہیں، ہمیں جس پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک ہے ملک۔ ملک اور ملک میں فرق کیا ہے علماء نے، قرآن و حدیث میں یہ ملک اور ملک یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں علماء نے فرق کیا ہے کہ ملک اور شے ہے اور ملک اور شے ہے۔ ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ملکیت میں کسی کے دینے کی وجہ سے کوئی چیز آ گئی ہے، یہ وجود کسی کے دینے کی وجہ سے حاصل ہو گیا، یہ صحت، یہ اعضاء کی سلامتی کسی کے دینے کی وجہ سے حاصل ہو گئی، یہ مکمل وجود ہو گیا۔ پھر اطراف میں اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، یہ جو وجود ہیں یہ بھی کسی کے دینے کی وجہ سے مجھے حاصل ہو گئے، اگرچہ اس پہ ملکیت کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ اطراف میں جو افراد ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے نا یہ میرے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، وہ غیر ہیں۔ تو میرا اور میری، میرے پاس، میرا، میں، ہم، یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ جب کچھ اپنا سمجھے اللہ کے مقابلے میں۔ تو ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دینے کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی ہے، اور اس میں تصرف کا آپ کو مطلق اختیار نہیں ہے، بلکہ لمیٹڈ اختیار ہے کہ شریعت آ گئی اور شریعت نے بتایا کہ اس چیز کو ایسے استعمال کرنا، یہ تمہاری لمیٹیشنز ہیں، یہ تمہاری حدود ہیں، اس سے تجاوز تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمہیں مال دیا تو بتا دیا کہ اس طرح سے حاصل کرنا ہے، اس طرح حاصل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور جب حاصل کر لیا تو اس میں بھی شریعت کے احکام آ گئے کہ اس میں اللہ کا اتنا حق ہے، زکوٰۃ ہے، مالی صدقات جتنے بھی ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور اسے خرچ کرنے میں اسراف سے محفوظ رکھے۔ بھائی میرے پیسے میری مرضی جو بھی کرو، یہ چلے گا نہیں۔ اس کا مطلب میرے پیسے جو آپ میرے کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں، اس میرے میں بھی اس کسی نے عطا کیا ہے اور اس کا حکم چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں مطلق اختیار نہیں ہے کہ میں یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے تو میری مرضی میں اس میں جو بھی دیکھوں، یہ اختیار حاصل ہے نہیں۔ لمٹس ہیں، حدود ہیں اس کے استعمال کی۔ اس کو دیوار میں مار کر توڑ دوں، اسراف ہے، گناہگار ہوگا۔ مال ضائع کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اس کا مطلب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے اور اس میں اختیار لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح میرا یہ ہاتھ ہے، وہ میرا ہاتھ ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن کسی کے دینے کی وجہ سے ہے، اور اس کا استعمال جہاں شریعت کہتی ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ میں اپنا یہ ہاتھ یا اپنے اعضا کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میری ڈومین میں نہیں آتا، مجھے شریعت نے، مجھے مالک نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ملک، کہ ملک وہ شے ہوتی ہے کہ جس میں کسی شخص کو مطلق تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حدود اور قیود ہوتی ہیں، اس کی لمٹس ہوتی ہیں، جس میں بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے بارے میں فیصلے کر سکتا ہے۔ لیکن ملک جو ہے اور ملک جو ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تصرف کا اختیار مطلق جس کے ہاتھ میں، کہ ہر شے اس کی ملکیت ہے، اس ملک کی، اس بادشاہ کی ملکیت ہے۔ کوئی بھی شے اس کی ملکیت سے، اس کے ملک سے باہر نہیں ہے۔ وہ ملک ہے، اس کے ملک سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ملک، قدرت، ملک اور قدرت کا تعلق دیکھیں کہ پیچھے جو مضمون بیان ہوتا ہے، آگے صفت کا باقاعدہ اس کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے کہ ملک ہے تو ملک میں پھر اپنی پاورز، وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ملک کا مطلب اور ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں تصرف کا اختیار مطلق، اس لیے کہ ہر شے اس کی ملکیت ہے،
بلکہ ہر مالک کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مالک بھی اس ہی کی ملکیت ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ جو مالک نظر آ رہے ہیں اتنے سارے مجھ سمیت، یہ بھی اسی کی ملک ہیں، اور جو ان کو حاصل ہے وہ بھی اسی کی ملک ہے۔ اور پھر ہر شخص جو ہے، ہر چیز، ہر شے میں اس ہی کی طرف محتاج ہے، ہر شے محتاج ہے از خود، اور ہر شے میں اس ہی کی طرف محتاج ہے۔ میں محتاج اور مجھے کچھ چاہیے تو اس کے حصول کے لیے بھی میں اس ذات اقدس کا محتاج ہوں، لیکن وہ ملک کسی شے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو مطلق تصرف کا اختیار کسے حاصل ہے؟ ملک کو حاصل ہے۔ تو یہ ملک اور ملک میں یہ فرق ہوتا ہے، ملک اور ملک میں، کہ ملک میں تصرف کا اختیار محدود ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور ملک میں تصرف کا اختیار مطلق ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کی ملکیت ہے، بلکہ جتنے مالک نظر آ رہے ہیں وہ بھی اسی کی مملوک ہیں۔